اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو یہ غیروں کے ساتھ بھاگیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیوں کریں اور کب کریں، اور تربیت کرنے سے کیا فائدہ ہے اور تربیت نہیں کرنے سے کیا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی گفٹ یعنی تحفہ اچھی سیرت سے بہتر اور حسن ادب سے بہتر نہیں دیا۔ تو انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے کہ اگر بچوں کی تربیت ہوگی تو اس سے کیا فائدے ہیں، اور تربیت اگر نہیں ہوگی تو اس سے کیا نقصان ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر بچوں کی تربیت ہوگی تو یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یہ آپ کی فرما بردار بنے گی، یہ ایسے کام کریں گی جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے تو خوشی ملے، یہ آپ کے انتقال، یہ آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کا سہارا بنے گی، یہ آپ کے انتقال کے بعد بھی ایسے کام کریں گی جس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا، یعنی یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گی۔ اسی طرح اس کے برعکس یہ کہ اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ کی نافرمان بنے گی، یہ ایسے کام کریں گی جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو یہ غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو یہ آپ کے انتقال کے بعد بھی ایسے کام کریں گی جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے، یعنی یہ گناہ جاریہ بنے گی۔ تو ہم تربیت کو نظر انداز نہ کریں، ہم بچوں کی تربیت کریں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک کسان، ایک کاشتکار جب پودا لگاتا ہے، یا پھر ہم خود جب ایک پودا لگاتے ہیں تو ہم اس کی کیسی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو پانی ڈالتے ہیں اور اس کو جو ہے تو دوائی ڈالتے ہیں کیڑوں سے بچانے کے لیے، جب جا کر وہ ایک پھلدار، ایک پھولدار اور ایک سایہ دار درخت بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر وہ بھی خود اپنی ذات کو بھی اور ہمیں بھی اور اوروں کو بھی وہ سہارا بنیں گی، وہ نفع پہنچائیں گے۔ اس لیے ہم تربیت کریں۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی بچے کو 1-1.5 گھنٹہ مدرسے میں بھیج دیے تو بس ہو گیا تربیت کا حق ادا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ بچہ مدرسے میں تو صرف مکتب میں، مدرسے میں صرف 1-1.5 گھنٹہ رہتا ہے، اور باقی جو 22-23 گھنٹے کی جو اس کی زندگی میں ہم نے تربیت کیا کرے، ہم تربیت کیسے کر رہے، وہ اصل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ والدہ کی جو گود ہے، ماں کی جو گود ہے، وہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے، وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے ہم بچوں کی تربیت کریں اور تربیت کرنا سیکھیں۔ کہاں سے سیکھیں؟ تو قرآن و حدیث سے سیکھیں، علماء کے بیانات سے سیکھیں۔ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس میں بچوں کی تربیت کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے، تو ہم وہاں سے سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی مارنا تو بہت دور کی بات، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ تو ہم بچوں کی جو ہے تو وہ اچھی سی تربیت کریں، سختی نہ کریں۔ بعض والدین ایسی سختی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو لگتا ہے کہ ان کے والدین ان سے محبت ہی نہیں کرتے، تو ایسی سختی نہ کریں۔ اور چہرے پر تو ہرگز نہ ماریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ پوائنٹس ہیں جس سے انشاءاللہ بچوں کی تربیت کرنے میں آپ کو مدد ملیں گی۔ سب سے پہلا ایک پوائنٹس تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے کردار کو اچھا بنائیں، کیونکہ بچے اپنی والدین کی عادتوں کو ایسے جذب کرتے ہیں جیسے اسپنج پانی کو جذب کرتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے، بلکہ بچوں کے ہی ہاتھوں سے غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اس سے بچے کے اندر سخاوت، غمخواری، ہمدردی پیدا ہوگی، نرمی پیدا ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر اچھے کام میں بچے کی حوصلہ افزائی کریں، اور یاد رکھیں کہ
کہ حوصلہ افزائی یہ بہت بڑا کردار رکھتی ہے بچے کو کامیاب کرنے میں، بچے کو کامیاب بنانے میں. تو بچوں کی حوصلہ افزائی کریں بچپن سے ہی. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ان کے سامنے غیر شرعی رسم کا بائیکاٹ کریں. جیسے برتھ ڈے ہے اور بہت سارے لوگ نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ایسے غیر شرعی رسم جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے جو رسومات کا بالکل بائیکاٹ کریں. اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ بچے کو سچ بولنے کا عادی بنائیں اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور بچوں کو ٹائم دے، ان سے باتیں کرے، ان کی باتوں کو سنے. اور آخر میں میرا یہ پوائنٹ ہے ساتواں کہ جائز کھیل کھیلنے دے، بلکہ جائز کھیل کی ترغیب دے. اور آخر میں ایک مختصر سا واقعہ جو بڑا سبق آموز واقعہ ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، اور ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ٹیچر کو بڑی حیرانی ہوئی کہ صحابی رسول بننا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. تو ٹیچر نے پوچھے کہ بیٹا تم کیوں صحابی رسول بننا چاہتے ہو؟ تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مجھے میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتی ہے، تو اس لیے ہم ان کے لیے اچھے رول ماڈلز بنائیں. ہم ایسے لوگوں کو رول ماڈلز بنائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے رول ماڈلز کون ہیں، ہمارے آئیڈیلز کون ہیں. ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے رہنما، ہمارے رول ماڈلز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح اپنی بچیوں کو بھی بتائیں کہ آپ کے رول ماڈلز، تمہارے آئیڈیلز، تمہارے رول ماڈلز اور تمہارے رہنما، تمہاری رہبر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت زہرہ ہے. تو انشاءاللہ اس سے پھر آپ کو بہت اچھے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. دعا ہے کہ اللہ آپ کی اولادوں کو دین کا داعی بنائے، دین کا مجاہد بنائے، نیک بنائے، فرما بردار بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.